السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوضوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔ اے نبی، یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی، کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک، یعنی فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوا دے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں، اور وہ ناگوار ہی سے خرچ کرتے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ، تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو۔ منافقین کا خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور دنیاوی چکر میں لگے رہتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم لوگ نکلو، جہاد کے لیے جاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ یاد تو کرو
کہ جب تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، کافروں نے نکالا تھا، مکہ سے نکالا تھا، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، غار ثور کے اندر کس طریقے سے مدد فرمائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 40 کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سکون نازل فرمائی اور اپنے لشکروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے جنگ کے میدان میں اور ہر طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اب اس کے بعد لمبا واقعہ چلتا ہے غزوہ تبوک کا، جو 9 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ غزوہ تو ہوا نہیں، لیکن رومیوں سے لڑائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ہمیں تبوک چلنا ہے اور سب کو تیار رہنا ہے۔ تو یہاں 4 شکلیں بنی لوگوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تیار ہو گئے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ لوگوں نے تردد کیا، پھر بعد میں تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال تھا ہی نہیں، وہ لوگ معذور تھے، سواری نہیں تھی تو وہ لوگ نہیں جا سکے۔ پھر نمبر 4 وہ لوگ بچ گئے جو منافقین تھے۔ تو یہ شکلیں بنی وہاں۔ تو منافقوں کا تذکرہ غزوہ تبوک کو لے کر ایک لمبا واقعہ یہاں چلے گا، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، بہانے بنائیں گے، لیکن آپ کو ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیسے مال خرچ کرتے ہیں؟ مال خرچ کرنے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں، نماز میں سستی اور کاہلی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، وہ چیز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں۔ دل اور زبان دونوں ایک ہونی چاہیے، لیکن وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے ان کا ایمان قبول نہیں، ان کے اعمال قبول نہیں۔ ناظرین اکرام، مصیبتیں جو آتی ہے، مومن آدمی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے مصیبت لکھی ہے تو اللہ ہی مصیبت دور کرے گا، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا کچھ تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 45 کے درمیان ہے، منافقوں کو اجازت دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس کی گئی کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے اجازت کیوں دی؟ پتہ چلتا ان کو کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لے کر آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 46 اور 47 کے درمیان، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر نکلنے کا ارادہ کرتے تو تیاری ضرور کرتے۔ اگر یہ منافقین غزوہ تبوک میں نکلنا چاہتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، اور تیاری نظر آتی، لیکن ان کو نکلنا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ آپ کے پاس آ کے بہانہ بنا کے پیچھے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 48 اور 49 میں، منافقین جو ہے وہ ظاہری طور پر اسلام لائے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام لائے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ فتنے سے بچ جائیں اور تاکہ ان کا کچھ فائدہ ہو، کچھ فائدے کے لیے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 سے 54 کے درمیان غور کیجئے، مومنوں پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور منافقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ چیز اچھی ملی تو فائدہ، نقصان ہوا تو کسی اور کی طرف ٹال دیے کہ ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں لکھ رکھی ہے، کوئی ہم کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، میں نے اس کی بات مان لی تو نقصان ہو گیا، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مصیبتیں لکھ رکھی ہے، اور اللہ نے لکھ رکھی ہے تبھی مصیبت آئے گی۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی ہم کو پریشان نہیں کر سکتا۔ سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ منافقین تو چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو، یعنی مومنوں کو تکلیف ہو، یا پھر وہ لڑائی میں مارے جائیں، لیکن ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ منافقوں کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ پھر اسی طرح ان سے کہا جاتا ہے تم خرچ مت کرو، ارے خرچ کر رہے ہو لیکن تمہاری حالت کیا ہے، دل کیا ہے، زبان کیا ہے، نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہو، خرچ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو، تو نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ان سے قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفاق سے دور کر دے، منافقوں کی صفتوں سے دور رکھے، اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں مومنوں کی صفت پیدا کر دے تاکہ اچھے طریقے سے خرچ کریں، نماز ادا کریں، اور تمام طریقوں پر چلیں جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر ہی میں نکلے،
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو وہ اس کی طرف ضرور بھاگ نکلیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں، ہر ایک کی سن اور مان لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہ تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اے مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے، کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 66 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کافروں کو مال دے رکھا ہے، ان کے پاس اولاد ہے، آپ ان کی طرف مت دیکھیے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، چند دنوں کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی تیاری کیجیے۔ پھر اسی طرح منافقوں کی گھبراہٹ کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کوئی سورہ اتر جائے گی اور ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا، سورہ تو اترے گی، اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا جو وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ و خیرات کے سلسلے میں الزام لگا رہے ہیں، طعنہ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ منافقوں کی صفت ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، تو وہاں 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں۔ تو آیت نمبر 60 میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ ان 8 لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کے بارے میں یہ بھی آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کان کے پتلے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن رہے ہیں، سب کا فائدہ ہو رہا ہے، تو تم لوگوں کو تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ منافقین ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں میں شغل کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، ایمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ لوگ مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ اب ناظرین کرام ذرا سی تفسیر ہو جائے، آیت نمبر 55 پر غور کیجئے، کہا جا رہا ہے کفار کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ حیرت میں نہ آئیں، آپ حسرت نہ کریں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، حسرت نہیں کرنا چاہیے ان کے مال کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے اسی میں وہ لوگ مست رہیں اور کفر کی حالت ہی میں دنیا سے چلے جائیں۔ کئی اور آیتوں کے اندر آیا ہے، جیسے آیت نمبر 53 اور 54 میں ہم سن آئے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں آیا، ان سے کہا جا رہا ہے تم خرچ کرو، جیسے بھی خرچ کرو، دکھا کر خرچ کرو، خوشی خوشی خرچ کرو، تم خوشی خوشی دو یا ناخوشی میں دو، قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو۔ پھر اسی طرح کہا گیا کیوں قبول نہیں ہوگا ان کا صدقہ و خیرات، کہ وہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی ہے، اور خرچ جب کرتے ہیں وہ لوگ تو بالکل ناپسندیدگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا خرچ نہیں چاہیے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وہ دنیا ہی میں مست ہیں، اور منافقوں کو بھی دنیا ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دے رکھا ہے، ان کی حالت بری ہونے والی ہے۔ اور کئی آیتوں کے اندر آیا، جیسے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 131 میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ اپنی دونوں آنکھیں اس کی طرف دراز نہ کریں جن کو ہم نے دنیاوی زندگی دے رکھی ہے، آرائش کے سامان ہم نے ان کو دے رکھی ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ تو آپ کے رب کے پاس ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ آخرت۔ ناظرین اکرام، ایک آیت یہ بھی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 197، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، آپ کو کافروں کا شہر میں گھومنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی وہ تجارت کے سلسلے میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، بہت مالدار ہیں، ارے ان کے پاس بہت سارا سامان ہے، بہت سارا پیسہ ہے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، متاع قلیل، تھوڑا سامان ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے، اسی کے اندر وہ لوگ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، آخرت اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دینے والا ہے، اس لیے ناظرین کرام ایمان پر خاتمے کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر ہے منافقوں کی گھبراہٹ، وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی سورہ اتار دے، کوئی آیت اتار دے اور ہمارے بارے میں ہر چیز ظاہر ہو جائے، تو ہر چیز تو ظاہر ہوگی، اب کوئی پناہ نہیں پائیں گے وہ لوگ، کیا کوئی غار میں گھس جائیں گے، کیا کہاں جائیں گے، کوئی بھی ٹھکانہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے کہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کیا، منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر رہے، جب ان کو دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب نہ دیا جائے تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3610، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویصرہ وهو رجل من بني تمیم فقال یا رسول اللہ اعدل فقال ویلک ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت اذا لم اکن اعدل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مال کی تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویصرہ نامی ایک آدمی جو بنو تمیم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ انصاف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا، تو ناکام ہوا، تو نامراد ہوا اگر میں انصاف نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا، میں نامراد ہوں گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا۔ تو دیکھا آپ نے، یہ خارجی تھا
اور یہ انکار کرنے والا تھا، منافقوں کی صفت کا آدمی تھا، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا؟ کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے ہیں، انصاف قائم کرنے والے ہیں، انصاف کو لاگو کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ سماج کے اندر اچھائی لانے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات کے سلسلے میں بھی، مال کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب نکال رہے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اب جب ان لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو مومنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر یہ لوگ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب آگے ذکر ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 60 میں ہے انما الصدقات للفقراء۔ 8 لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر آیا کہ جب جاہلوں نے، منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہاں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتائے گا مال کس کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ بتائے گا زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ تو اب اس کا تذکرہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی مال دے دیں، وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے، فقراء کو، فقیروں کو دینا ہے۔ فقیر ترمذی کے اندر آیا، کتاب الزکاة، کتاب نمبر 5، حدیث نمبر 652۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی۔ صدقہ کا مال ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو مالدار ہو، طاقتور ہو اور صحیح سالم ہو۔ مالدار ہے، طاقتور ہے، صحیح سالم ہے، تو زکوٰۃ کا مال، صدقہ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا۔ مسکینوں کو دینا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة، کتاب نمبر 24، حدیث نمبر 1479، یعنی 1 کم 80۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن به فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس جا کے چکر لگائے اور اسے 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں لوٹا دیں۔ مسکین کون ہے؟ جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو معلوم ہوا ضرورت مند اگر آئے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی دینا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے۔ ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے تو بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال ان کو بھی دیا جائے جو لوگ زکوٰۃ وصولی پر گئے ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان کو بھی دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکاة، کتاب نمبر 12، حدیث نمبر 1072، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو کارکن مقرر کر دیا گیا ہے تو ان کو بھی مال دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ بقیہ جو لوگ مقرر ہیں، متعین ہیں زکوٰۃ وصولی کے لیے، ان کے لیے حلال ہے، وہ لوگ لے سکتے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تالیف قلب کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کریں، کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جائے گا کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا، ابھی نئے نئے ہیں، تو ان کو مال کی ضرورت ہے، اور مال دیں گے تو وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو نکال دیا، تجارت میں ان کا حصہ نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، رہنے کو مکان نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا، ان کو دینا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے غریبی کا بھی شرطیہ علاج ہے، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور آئندہ سال وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں۔ ایک حدیث پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، کتاب نمبر 43، حدیث نمبر 2313۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا فتح مکہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ نکلے، حنین گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ صفوان بن امیہ مئۃ من النعم ثم مئہ ثم مئہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیا، 100 دیا، زیادہ دیا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی دیا جائے، اگر ہم دے دیتے ہیں پیسہ تو وہ مسلمانوں کو ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے،
تو یہ پریشانی سے بچنے کے لیے بھی دینا پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو وہ لوگ پریشان کریں گے، تو مجبوری کے تحت بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ گردن آزاد کرنے کے لیے دینا، گردن آزاد کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے، تو اس میں بھی دیا جائے۔ جو لوگ ناحق جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے کسی طریقے کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے بھی انتظام کرنا، وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، وہ وکیل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ پیسہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی گردن کو آزاد کیا جا سکے، تو وہاں بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ صحیح وکیل کا انتظام ہو سکے اور ان پر جو الزام لگا ہے وہ الزام سے بری ہو سکے، تو گردن کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح والغارمین، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کو بھی دینا۔ اپنے سماج میں بہت کم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم ان کو دیتے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیچارے اٹھ ہی نہیں سکتے، تو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تاکہ ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو اور بھی قسم کے لوگ ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا۔ جو واقعی مسکین لوگ ہیں وہ لوگوں سے نہیں مانگتے، وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو نکالنا ہے، ان کو دینا ہے۔ تو یہ کہا گیا قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، شرم کے مارے نہیں بول رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا پتہ کرنا اور زکوٰۃ کا مال ان کو دینا تاکہ قرض کا بوجھ اتر جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں دینا، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ان کے لیے بھی دینا۔ تو زکوٰۃ کو 8 لوگوں میں تقسیم کرنا، پورے 8 لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے یا صرف ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو حالات کے اعتبار سے ہوگا۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم کسی ایک غریب اور محتاج کو دیتے اتنا کہ آئندہ سال وہ دینے والا ہو جاتا، ہم ایک قرض دار آدمی کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے تاکہ بیچارہ آئندہ سال دوسرے کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا، ہم ان کی گردن کو چھڑاتے جو ناحق اندر جیلوں میں بند ہے تاکہ ان کے لیے اچھے وکیل کا انتظام کر سکے اور پھر وہ دوبارہ اپنی زندگی گزار سکے اور سماج میں آ سکے۔ تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کے جو مال ہیں، اسلام کے اندر غریبی کے لیے شرطیہ علاج ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے آگے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے، اوزون، کہ آپ کان کے پتلے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن رہے ہیں، صرف خاص لوگوں کی سنیں گے؟ نہیں، خاص کی بھی، عام کی بھی، غریب کی بھی، فقیر کی بھی، محتاج کی بھی، سب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تو اور اچھا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا ہی سب کا اخلاق ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس درخت میں پھل نہیں ہوتا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، عدم اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے، جو نیچر کا جتنا اچھا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی طریقے سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد غور کریں آیت نمبر 65 اور 66 میں، منافقوں کے ہیلے، بہانے، باطل عذر، وہ مذاق کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اب انہوں نے کفر کر دیا، اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھے، آمین۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔
کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا، اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کے سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 79 تک 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، پھر اس کے بعد مومنوں کی صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ منافقوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ برائی ہے، اور ایمان والوں کے اندر یہ خوبی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں پر سختی کیجئے، منافقوں پر سختی کیجئے، کافروں سے جہاد کیجئے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے منافقین کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی میں مارنا چاہا تھا، لیکن اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا تذکرہ، جو لوگ بخیل لوگ ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مال دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے اور ہم سچے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو مومنین خرچ کر رہے ہیں، کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جو مومنین بڑی تنگی کے ساتھ پریشانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ لوگ طعنہ تشنیع کرتے ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب تفسیر کے اندر آتے ہیں۔ آپ غور کریں آیت نمبر 67 اور 68 پر منافقوں کی خصلت، پوری خصلت بیان کی گئی، یہ لوگ کیسے ہیں، اور یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافقین مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرح ہیں، یعنی ایک ہی جیسے ہیں۔ نمبر 1، بعضهم من بعض، وہ لوگ ایک دوسرے کے جیسے ہیں، مرد بھی وہی چاہتے ہیں، عورتیں بھی وہی چاہتی ہیں، مرد بھی وہی چال چل رہے ہیں، عورتیں بھی وہی چال چل رہی ہے، بالکل الٹ اور برعکس ہیں، یعنی مومنوں کے الٹ اور برعکس ہیں۔ مومنوں کی صفت ایسی ہے کہ وہ لوگ خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن منافقوں کی صفت ایسی ہے یعنی جن کا اسلام زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ان کے مرد بھی ویسے ہیں، عورتیں بھی ویسی ہیں۔ یامرون بالمنکر، ایک صفت یہ ہے ان کی، برائی کا وہ لوگ حکم دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ وینہون عن المعروف، بھلائی سے روکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک صفت ان کی یہ ہے، ویقبضون ایدیہم، بخیلی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ نمبر 4۔ نمبر 5، نسوا اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان لوگوں کو بھلا دیا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے، منافق مرد، منافق عورت اور کافروں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور ہمیشہ جہنم کے اندر وہ لوگ رہیں گے، اس سے کبھی بھی وہ لوگ نکل نہیں سکتے۔ بعضهم من بعض، یہاں اولیاء نہیں ہے، بیچ میں اولیاء یعنی دوست نہیں آیا، بعضهم من بعض، آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، عورت بھی بڑھ کر ہے، مرد بھی بڑھ کر ہے۔ یقبضون، منافق کی ایک صفت بیان کی گئی، یقبضون ایدیہم، کہ وہ لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ خرچ نہیں کرتے بلکہ بخیلی سے کام لے رہے ہیں۔ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی بھلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم ان پر نہیں کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ نسیان یعنی بھول سے پاک ہے۔ لیکن یہاں اصول مشاکلت عربی زبان کے اندر ہے، یعنی ایک لفظ جیسا آیا اس کا جواب بھی اسی لفظ کے اعتبار سے، لیکن حقیقی معنی مراد نہیں ہے، صرف اصول مشاکلت کے اعتبار سے ایک جملے کا استعمال ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان یعنی بھول سے پاک و صاف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور کہا، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 34، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے دن کو بھولے ہوئے تھے۔ تو یہ لفظ اصول مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ آیت نمبر 69 میں منافقوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، اس لیے تم کو ڈرنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے، کیوں تم ڈر نہیں رہے ہو؟ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے، تم بھی اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اور قوموں کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا، خاص طور پہ نام لیا گیا ہے کہ دیکھو ان قوموں کا کیا ہوا۔ 6 قوموں کا تذکرہ آیا آیت نمبر 70 کے اندر۔ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ قوم نوح، عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 6 قوموں کا تذکرہ کیا، تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ، دنیا کی بڑی طاقتور قوم تھی، ہود علیہ السلام نبی بھیجے گئے تھے، ان کی بات نہیں مانی، توحید کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اونٹنی نشانی کے طور پر نکلی، اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت قائم کی، اور کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں مناظرہ کیا۔ پھر اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے یہ کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ چال بازی کی، برا خیال کیا، برائی کی، تو ہم نے ان لوگوں کو گھاٹا پانے والوں میں سے کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ اصحاب مدین، اصحاب مدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ شعیب علیہ السلام کی بستی کے لوگ ہیں، وہ مراد ہے۔ والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستی سے مراد کیا؟ لوط علیہ السلام کی بستی مراد ہے کہ لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری بستی کو الٹ پھیر کر دیا۔ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑا ہے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو ذرا انجام کو دیکھو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ قوم عاد دنیا کی بڑی طاقتور قوم تھی، ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ وہ لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، وہ لوگ کہتے تھے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 اور 16، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور وہ لوگ کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے۔ کس طریقے سے تیز ہوائیں چلی اور ہوائیں چلتی رہی، 7 رات اور 8 دنوں تک تیز ہوائیں چلتی رہی، اور سب کے سب کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے، طاقت کام نہیں آئی۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے جن کو بھی طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، اور ایسا پکڑے گا کہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے طاقت کا جن کو بھی نشہ ہے اپنی طاقت پر اور وہ غلط استعمال کرے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اصحاب مدین کا تذکرہ ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ ناپ تول میں وہ لوگ کمی کرتے تھے، توحید پرست نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو جو بھی ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ اور کس طریقے سے ان پر عذاب آیا، تیز چیخ آئی، زلزلہ آیا، پھر اسی طرح آگ کا سائبان آیا، اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر قوموں کو برباد کیا ہے۔ تو منافقین کو بھی ڈرانا مقصود ہے، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا، اس لیے ذرا ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، ورنہ اگر نہیں ڈرو گے، نہیں گھبراؤ گے تو اپنے انجام کو تیار رہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 71 کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ منافقوں کی صفت بیان ہو گئی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اب نیک لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ لوگ کیسے ہیں۔ ان کی صفت کے اندر بھی وہ 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ مطلب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دستے بازو ہیں، اور ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ مومن آدمی ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2585، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن آدمی مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، بلڈنگ کے دیوار کی طرح، کس طریقے سے ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپس کی محبت اور رحم دلی کی اعتبار سے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو بے خوابی اور بخار کے ساتھ سارا جسم بے قرار رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی بے قرار رہنا چاہیے، مومنوں کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے تو ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ یہ نماز قائم کرنے والے ایک صفت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ تو وہ مالی عبادت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور جسمانی عبادت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ جسمانی عبادت نماز قائم کرنا، مالی عبادت یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، تو مال میں سے بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، تو یہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ آیت نمبر 72 میں ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دائمی نعمتوں کی بشارت دی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ لوگ رہیں گے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ مومن مردوں مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، سدا بہار باغوں میں
محلات کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کے اندر زندگی خوشگوار ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7444۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتان من فضة آنیتہما وما فیہا وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا وما بین القوم وبین ان ینظروا الی ربہم الا رداء الکبر علی وجہہ فی جنت عدن، کہ بہشت کے اندر 2 چاندی کی جنتیں ہیں، اور اس کے اندر جو برتن ہیں، دیگر ساز و سامان ہے، وہ سب چاندی کے ہیں، پھر اسی طرح سونے کے بھی ہیں۔ جنت کے اندر اللہ کے دیدار اور بندوں کے درمیان صرف اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، بڑائی ہے، وہ چادر حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی چادر ہٹا دے گا اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51۔ تو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں مومن آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2829۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول لاہل الجنۃ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک فیقول الا اوتیکم افضل من ذلک فیقولون یا ربی وای شیء افضل من ذلک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے کہیں گے، کہاں ہے جنتی؟ تو ہم حاضر ہیں، فرما برداری کے لیے ہم تیار ہیں۔ راضی ہو گئے؟ ہم راضی ہیں۔ کیوں راضی نہ ہو؟ آپ نے ہم کو وہ تمام چیزیں دے دی ہے جو کسی مخلوق کو نہیں ملی، میں اس سے افضل چیز دینے والا ہوں۔ یا ربی، اے میرے رب، کون سی چیز افضل ہے؟ تو میں رضامندی کو حلال کرتا ہوں اور میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے، جنتیوں سے خوش ہوگا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 72 سے 74 کے درمیان غور کیجئے، کہا جا رہا ہے کفار اور منافقین سے سختی کرنا ہے، جہاد کرنا، کافروں سے جہاد کرنا اور منافقوں پر سختی کرنا۔ تو کہیں ایسا بھی ہوتا زبان کے ذریعے سختی، قلم کے ذریعے سختی، ان کو بتانا، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سیدھے راستے پر کیوں نہیں ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے تو اس کا ذکر ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ شہید کرنا چاہتے تھے، ایک گھاٹی میں مارنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ چند منافقین جمع ہے اور آپ کو مارنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 78 کے درمیان غور کیجئے، بخیلی کا تذکرہ ہے منافقوں کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر مال آ جائے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن جب مال آ گیا تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں دینے والے نہیں ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومن آدمی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دل کھول کر دیتے ہیں تو اس پر بھی طعنہ کر رہے ہیں، دل کھول کر دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ذرا محنت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ لفظ مذاق جو ہے اصول مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا، اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ ان کے لیے، منافقوں کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھے، آمین۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ مت کرو۔ اے نبی، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ فَإِن رَجَّعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے نبی، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں
تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اور اے نبی، ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور حالت فسق میں مرے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اور اے نبی، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ منافقوں کے لیے استغفار مت کیجیے، بخشش کی دعا مت کیجیے، یہاں تک کہا گیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے، بیٹھے رہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے گرمی بہت زیادہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی سوچ لو، غور کر لو، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، دنیا کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے اس کی سختی 69 درجہ زیادہ ہے، ذرا غور تو کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہنسو کم، رو زیادہ، غور کرو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جنازے کی نماز مت پڑھیے، یعنی منافقین کے جنازے کی نماز مت پڑھیے، قبر کے پاس مت جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مال ہم نے دیا ہے، اولاد ہم نے دی ہے، دنیا کے اندر ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو آپ یہ دیکھ کر تعجب نہ کریں، افسوس نہ کریں، حسرت میں نہ ہو۔ یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے تاکہ کفر کی حالت ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ کتنے اچھے ہیں۔ منافقین کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ہو گئے، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تو عورتوں کی طرح ہو گئے، جس طریقے سے عورتیں گھر کے اندر رہتی ہے یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، مومنوں کا تذکرہ کہ وہ لوگ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگے رہے تو ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا جو واقعی مجبور تھے، نہیں جا سکے۔ تو 4 طریقے کے لوگ ہیں جو نہیں جا سکے اور ان کو رخصت دی گئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ بیمار ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، کمزور ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو خرچ نہیں تھا ان کے پاس، خود مال نہیں تھا، کوئی حرج کی بات نہیں جا سکے۔ نمبر 4 وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جی بیت المال میں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں کہ ہم تمہاری سواری کا انتظام کر سکیں، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں حرج کی بات، گرفت کی بات ان لوگوں پر ہے جو پیسے والے ہیں، جو مالدار ہیں، کیوں شریک نہیں ہوئے تو ان کی گرفت ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں 10واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ذرا سی تفسیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 80 پر غور کیجئے۔ منافقوں کے لیے کہا جا رہا ہے استغفار کی ممانعت ہے کہ منافقوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ استغفار مت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ منافقوں کے لیے بخشش کی دعا مت کیجئے۔
آپ اگر دعا بھی کریں گے نہ دعا کریں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں، دونوں برابری ہے۔ 70 مرتبہ بھی کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ زبان سے وہ لوگ اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن دل کے اندر اسلام کو چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو چھپائے گا اس کا اسلام اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ رضامندی سے اسلام کو قبول کرنا ہے، چاہتے ہوئے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات خوشی سے ماننا ہے۔ آپ غور کریں 70 کا جو عدد بتایا گیا ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ عربوں کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا تھا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ 70 سے 71 مرتبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور زیادتی کو بتانے کے لیے 70 کا لفظ عربوں میں استعمال ہوتا تھا تو یہاں بھی استعمال کر دیا گیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، عمل صالح کی پونجی نہیں ہے، پھر اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گے؟ آخرت میں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمان پر ہوگا، عمل صالح کی وجہ سے ہوگا، تو ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، تو اللہ کیسے ان کے ساتھ اچھا فیصلہ کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، زبان پر بھی ہونا چاہیے۔ جو دل میں ہے وہی زبان سے بھی ظاہر ہو۔ دل کے اندر الگ چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے الگ اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہم اور آپ دعا کریں، عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو صحیح سالم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ پھر آگے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے دی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ بھئی یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ تو یہاں جو ہے کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہاں ہدایت سے مراد وہ ہے وہ مطلوب ایمان جو ہونا چاہیے کامیابی کے لیے، وہ ان کے اندر نہیں، لیکن راستہ تو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ جیسا کہ آیتوں کے اندر آیا سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا، لوگ شکر گزار ہو جائیں یا ناشکرے ہو جائیں۔ آئیے ذرا ایک واقعہ پر غور کریں اور حدیث جو اس آیت کے ضمن میں آئی ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ واقعہ حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4670۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما توفی عبداللہ ابن ابی جاء ابنہ عبداللہ ابن عبداللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ ان یعطیہ قمیصہ یکفن فیہ اباہ فاعطاہ ثم سألہ ان یصلی علیہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما خیرنی اللہ فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ وسأزیدہ علی 70 قال انه منافق قال فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس واقعے کا جو حدیث کے اندر ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تو آپ سردار بن گئے، ماشاءاللہ لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، لیکن اس کی تاج پوشی ہوئی نہیں، تو اس نے اسلام کو ظاہر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف دل کے اندر دشمنی رکھی، بالآخر اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس کے بیٹے جو ہیں عبداللہ، یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیص دے دیجیے، آپ اپنا کرتا دے دیجیے تاکہ میں اپنے ابا کو اسی میں دفن کروں، وہ کفن کے طور پر استعمال ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خواہش اور ظاہر کی کہ آپ میرے ابا کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی حامی بھر دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ منافق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہوئی کہ آپ نماز مت پڑھیے، قبر پہ مت کھڑے ہوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا جاتا ہے تاریخی روایات میں، سیرت کے اندر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا دیا، کیوں کرتا دیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس غزوہ بدر میں قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے،
تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ لمبا تڑنگا تھا، تو اس کا کرتا جو تھا وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یہاں دے کر چکا دیا۔ اب آگے آیت ہے، آیت نمبر 81 اور 82 بغور کیجئے۔ غزوے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے منافق جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہونے کی بات کیا، ان کو تو ڈرنا چاہیے تھا، کیوں وہ نہیں گئے؟ پھر وہ لوگ بولتے تھے ارے گرمی میں مت چلو، کیوں جا رہے ہو، کچھ کیوں کر رہے ہو؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، ذرا غور تو کرو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب صفت الجنہ و نعیمہا، کتاب نمبر 51، حدیث نمبر 2843، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، قالوا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، قال فإنها فضلت علیها ب69 جزءا کلها مثل حرها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری وہ آگ، ابن آدم جو آگ جلا رہے ہیں، یہ جہنم کے 70 درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دنیاوی آگ ہی کافی ہے ہم لوگوں کے لیے ختم کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ گرم رکھا گیا ہے، اور ہر درجہ اتنا ہی گرم ہے۔ حضرین کرام غور کرنا ہے، دنیا کی آگ کو ہم سہم نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے وہاں کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے، تیاری کیجئے۔ منافقوں کی صفت ہے وہ لوگ دنیا کی آگ کو دیکھ رہے ہیں، وہ دھوپ کو دیکھ رہے ہیں، گرمی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے۔ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 15 اور 16، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے۔ تو اس آگ سے بچنا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں کس کو دیا جائے گا؟ سب سے ہلکا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب پوری دنیا میں اور یہ تاریخ کے اندر ہے کہ ایک کافر اور غیر مسلم ہو کر اسلام کی جتنی مدد کی ہے، کسی کافر اور غیر مسلم نے اتنی مدد نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت نہیں دی، تو سب سے ہلکا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 212، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ناظرین کرام غور کرنا ہے، سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہے، تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ تو وہاں کے عذاب سے بچنا ہے تو دنیا ہی میں تیاری کر لیجئے، بڑا فائدہ، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آپ غور کریں وہاں کی آگ کیسی ہوگی، وہاں کی سزا کیسی ہوگی۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 19 سے 22 تک پڑھیے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس کے نتیجے میں پیٹ کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں کھالیں سب گل جائیں گی، پھر اسی طریقے سے ان کو لوہے کے گرز سے مارا جائے گا، جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا عذاب کو چکھو، یہ جلنے والا عذاب ہے، اس کو چکھو۔ آپ غور کریں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، جہنم میں داخل کریں گے، ان کا چمڑا جل جائے گا تو نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھے۔ تو تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو انصاف دے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جس نے ظلم کیا ہے اللہ اس بندے کو کئی مرتبہ مارے گا، کئی مرتبہ زندہ کرے گا اور اس کے چمڑے کو بدلے گا تاکہ ان کو عذاب ملے اور وہ عذاب چکھ سکیں۔ آگے آیت نمبر 83 میں ہے کہ منافقوں کو ساتھ لے کر اب جہاد کے لیے نہیں نکلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بالکل نہیں، آپ ان کو ساتھ لے کر مت نکلیے، ان کو کہیے تم اپنے وہاں راضی تھے، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب عورتوں کے ساتھ رہو، وہیں بیٹھے رہو، اب ہمارے ساتھ کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں جانا، ان کو لے کے نہیں جانا ہے، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 84 کے اندر ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے،
پھر اسی طرح ان کے قبر پہ بھی کھڑے نہیں رہنا ہے منافقوں کے۔ آیت نمبر 85 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کافروں کا مال اور ان کی جو اولاد ہے آپ کو حسرت میں نہ ڈال دے، آپ ان کو دیکھ کر ایسا نہ سوچنے لگے کہ ارے کیا ہوگا، یہ لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں مست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ کفر کی حالت ہی میں مرے۔ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 55 میں ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے اور یہ لوگ اسی میں مست رہیں اور کفر کی حالت ہی میں دنیا کے اندر سے چلے جائیں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196 197 پر غور کیجئے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔